مصر میں آج حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ بات چیت ہوگی۔ ان مذاکرات میں یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے نکلنے پر بات چیت ہوگی۔ خبر ہے کہ حماس بین الاقوامی نگرانی میں اپنے ہتھیار چھوڑنے پر راضی ہو گئی ہے۔ اسرائیل سے نکالے گئے فلوٹیلا کے کارکنوں نے بتایا کہ قید کے دوران ان پر ظلم اور برا سلوک کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں دوائیں نہیں دی گئیں، ٹھنڈے کمروں میں رکھا گیا اور ہراسانی کی گئی۔ ان کارکنوں میں کچھ معروف بین الاقوامی شخصیات بھی شامل تھیں جن کے ساتھ بھی بدسلوکی ہوئی۔ کراچی، لاہور اور کئی دوسرے شہروں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کالام اور معلم جبہ میں اس سال کی پہلی برف باری ہوئی جس سے ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ علاقوں میں بارش کی وجہ سے بجلی بند ہو گئی اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ سابق مشیر قومی سلامتی جنرل ناصر جنجوعہ نے کہا ہے کہ بھارت دوبارہ میزائل حملہ کر سکتا ہے، اس پر خاص نظر رکھنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس جدید میزائل ٹیکنالوجی ہے جو دشمن کو جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے دفاع، معیشت اور سفارتکاری کو مزید مضبوط بنانا چاہیے۔ بھارت کی الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے حق میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا غداری نہیں ہے۔ عدالت نے میرٹھ کے ایک شہری پر غداری کا مقدمہ ختم کر کے اسے بری کر دیا۔ جج کا کہنا تھا کہ ایسی پوسٹ سے لوگوں میں غصہ تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن یہ ملک کے خلاف نہیں سمجھا جا سکتا۔